السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں. مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے؟ باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. باب الرخصة فی الاستطابة بحجر واحد. یہ حدیث نمبر 43 کا باب ہے. الرخصہ، رخصت کا بیان. فی الاستطابة، استنجا کرنے کے بارے میں. بحجر واحد، ایک پتھر کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الرخصہ معنی رخصت، فی الاستطابة، استنجا کرنے کے بارے میں. بحجر واحد، ایک پتھر کے ساتھ. یعنی امام نسائی کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک پتھر کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. الاستطابہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں استنجا کرنا. اگر لفظی معنی دیکھیں تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا جو مادہ نکلتا ہے، جو روٹ ورڈ نکلتا ہے، وہ کیا نکلتا ہے؟ طیبہ، یعنی پاکیزگی. ٹھیک ہے، اسی طیب سے جب اس کو باب استفعال میں لے جائیں گے تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ باب استفعال میں جو معنی ہوتا ہے وہ پھر طلب کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب طیب طلب کرنا یعنی پاکیزگی کو طلب کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہوگا. تو جو نتیجے والا معنی ہے وہ یہی ہے کہ استنجا کرنا، یعنی استطابہ کو استنجا کے معنی میں لیا جاتا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے میری سب کے پاس؟ جی اکثر کے پاس صحیح آ رہی ہے، شاید آپ کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو، آپ دیکھ لیں. تو الاستطابہ یعنی استنجا کرنا. بحجر واحد، یہ موصوف صفت ہے تو اس لیے دونوں کا اعراب
ایک ہی ہے. حجر پہ جر کیوں آ رہی ہے جی؟ بی، با حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو با حرف جر کی وجہ سے حجر مجرور ہے. اور واحدن کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ وہ حجر کی صفت ہے. تو جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا. تو اس باب میں امام نسائی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک پتھر کے ساتھ بھی استنجا کر سکتا ہے. پیچھے آپ نے 2 باب پڑھے ہیں اس تعلق سے. پہلے امام نسائی نے کیا باب قائم کیا کہ کم سے کم 3 پتھر ہونے چاہیے. پھر امام نسائی نے یہ باب قائم کیا کہ 2 سے بھی ہو سکتا ہے. اور دلیل کیا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم 2 پتھر مجھے دے دو، اور القر روسا، اور جو گوبر وہ ساتھ لائے تو اس کو پھینک دیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے امام نسائی نے یہ استدلال کیا کہ 2 پتھروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پر امام نسائی نے یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں آگے کہ ایک پتھر کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. باقی حدیث پڑھتے ہیں پھر اس کے متعلق بات کرتے ہیں انشاءاللہ. عن سلمة بن قیس، سلمہ بن قیس. یہ سلمہ یعنی صحابی جو ہیں یہ مذکر کا نام بھی ہوتا ہے سلمہ. ٹھیک ہے، سلمہ بن اکوع معروف صحابی ہیں. اسی طرح سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کیا ہے؟ انہو قال ہے یا قال ہے؟ قال. ٹھیک ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا استجمرت فاوتر. اذا استجمرت، استجمر یستجمر استجمارا، یہ استجمرتا کا جو ہے وہ مادہ کیا نکلے گا؟ روٹ ورڈ جیم میم را، جمر. ٹھیک ہے، جمر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ آپ نے حج کے جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ مینا میں جمرہ عقبہ. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پتھر مارنے ہیں، اس لیے اس پتھروں کی مناسبت سے اس کو جمرہ کہا جاتا ہے. تو جمر کا معنی کیا ہوا پھر؟ پتھر. جمر کا معنی پتھر ہوا. تو جب جمر کو استفعال میں لے جائیں گے تو استفعال والا معنی کیا ہوگا؟ جو استفعال کا خاصہ ہے طلب والا، وہ کیا ہوگا؟ پتھر استعمال کرنا، پتھروں کو استعمال کرنا. مطلب اس کا بھی وہی ہے، یعنی استنجا کرنا پتھروں کے ذریعے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جمر یہ جو لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پتھر، جب استفعال میں لے جائیں گے تو استفعال والا جو معنی ہے یعنی اس کو حاصل کرنا، اس کو استعمال کرنا، تو معنی کیا بنے گا؟ یعنی ان پتھروں کو، ان ڈیلوں کو استعمال کرنا استنجے کے لیے. رجوم، رجوم الگ الگ لفظ ہے، وہ رجم سے ہے، یہ جمر ہے. تو اب معنی کیا بنے گا؟ اذا استجمرت، جب تم ڈھیلے استعمال کرو، یعنی ڈھیلے انہی پتھروں کو کہتے ہیں جن سے استنجا کیا جاتا ہے. تو پتھروں کے ساتھ جب استنجا کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈھیلے استعمال کرنا. اصطلاح میں یہ بھی کہا جاتا ہے ڈھیلے استعمال کرنا. اذا استجمرت، جب تم ڈھیلے استعمال کرو یعنی پتھروں کے ساتھ استنجا کرو. فاوتر، کیا معنی؟
وطر، وطر کسے کہتے ہیں؟ اوڈ کو، یعنی طاق. فاوتر، تو تم طاق استعمال کرو. اذا استجمرت فاوتر، جب تم ڈھیلے استعمال کرو، یا پھر جب تم پتھروں کے ساتھ استنجا کرو، فاوتر، تو طاق استعمال کرو. ترجمہ سمجھ آیا؟ کیا معنی ہوگا اذا استجمرتا کا؟ فاوتر، طاق عدد استعمال کرو. طاق عدد کیا ہوتی ہے؟ 1 3 5 7، یعنی آڈ نمبرز جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے طاق. جو امام نسائی نے اب یہاں پہ استدلال کیا ہے نا، صحیح ہے، وہ کس سے کیا؟ وہ اسی لفظ فاوتر سے کیا ہے. یہ استدلال کیا کیا امام نسائی نے؟ یعنی جو باب قائم کیا وہ کیا ہے کہ ایک پتھر سے بھی انسان استنجا کر سکتا ہے، اور حدیث میں واضح طور پہ ایک کے الفاظ مذکور نہیں ہے. تو یہاں پہ امام نسائی نے اس حدیث سے ایک استدلال لیا لفظ فاوتر سے. کس طرح کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ طاق عدد استعمال کرو، تو طاق عدد میں ایک بھی عدد شامل ہے. ایک عدد طاق میں ایک بھی شامل ہے، تو لہٰذا ایک سے بھی استنجا کر سکتے ہیں. سمجھ آئے امام نسائی کا استدلال؟ واضح ہے، بالکل مشکل نہیں ہے کوئی اس میں، کہ فاوتر، کہ طاق عدد استعمال کرو. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا طاق عدد استعمال کرو، تو اس طاق عدد میں ایک بھی شامل ہے. ایک بھی طاق عدد، اس کو بھی طاق کہا جاتا ہے، تو لہٰذا ایک سے بھی استنجا کر سکتے ہیں. یہ امام نسائی کا استدلال ہے. اب جو بات ہے وہ سب سے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے، راج موقف. صحیح ہے، اس مسئلے میں یعنی استنجا کرتے ہوئے پتھروں کا استعمال یا ڈھیلوں کا استعمال کرنا، اس میں کیا صحیح موقف ہے، وہ کتنے ہونے چاہیے، اور یعنی کم سے کم کتنے ہونے چاہیے. جو پہلا موقف ہمارے سامنے آیا وہ امام نسائی کا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، امام نسائی کے علاوہ اور بھی کچھ علماء ان کے ساتھ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ بہتر یہ ہے کہ کتنے ہوں؟ کم سے کم 3. صحیح ہے، 3 کے بجائے اگر آپ 2 سے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، 1 سے کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل 3 ہے، یہ ان کا کہنا ہے. صحیح ہے. پھر انہوں نے کس طرح استدلال کیا وہ ہم آپ کو پچھلی کلاس میں بتا چکے ہیں. کیسے؟ 3 کا اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اس سے کم نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ جس حدیث میں 3 سے منع ہے، یا جس حدیث میں 3 کا حکم ہے، وہاں پہ وہ حکم وجوب کا نہیں ہے، مستحب کا ہے. یا جہاں پہ منع ہے تو وہاں پہ وہ منع تحریم یعنی حرام والی نہیں ہے. تو معنی کیا نکلا کہ اگر آپ 3 کے بجائے 2 سے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، 1 سے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے آپ اس میں. صحیح ہے، یہ امام نسائی کا اور ان کے ساتھ جو دیگر کچھ علماء ہیں ان کا موقف ہے. جو دوسرا موقف ہے وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ زیادہ بہتر سمجھ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ضروری ہے ڈیلوں کے استعمال میں کہ وہ 3 ہوں، 3 سے کم نہیں ہے. ضروری ہے یہ چیز، یعنی فرض ہے، لازم ہے. صحیح ہے، یہ دوسرا موقف ہے کہ بھئی ضروری ہے اور لازم ہے کہ استنجا میں 3 عدد پتھر ہونے چاہیے. صحیح ہے. تو جب یہ موقف ہم نے بتایا تو اب یہ کچھ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، تو ہم ان کو پھر کس طرح لیں گے، ان کا کیا معنی کریں گے. مثال کے طور پر ایک حدیث جو امام نسائی نے اس سے پہلے والے
باب میں ذکر کی، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنے پتھروں سے استنجا کیا؟ 2 سے. صحیح ہے. تو ہاں، ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو یہاں پہ فرمایا نا کہ مجھے یہ 2 پتھر دے دو، وَأَلْقَى الرَّوْسَ، اور گوبر پھینک دے، یہ حدیث یہاں تک ہے. جبکہ یہ حدیث مسند احمد میں مکمل ہے. وہاں پہ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ ائتنی بغیرہا، کہ مجھے تیسرا پتھر لا کر دو. تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ تیسرا پتھر لا کر دو، اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری ہے یہ بات کہ 3 پتھر ہونے چاہیے. صحیح ہے. دوسری بات جو یہ والی حدیث ہے جو امام نسائی نے استدلال کی ہے، صحیح ہے، اذا استجمرت فاوتر، کہ بھئی طاق عدد استعمال کرنے چاہیے، اور طاق عدد میں 1 بھی شامل ہے، لہٰذا 1 سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فاوتر جو فرمایا ہے کہ طاق عدد استعمال کرو، تو یہاں پر بھی تمام احادیث کو ملا کر یہی معنی نکلے گا کہ یہاں طاق سے مراد 3 سے زیادہ ہے، 3 سے کم نہیں ہے. یہاں پہ طاق سے مراد کیا ہوگا؟ 3 سے زیادہ، یعنی کم سے کم 3 تو واضح کر دیا نا اللہ کے رسول نے کہ کم سے کم 3 ہو. فاوتر کا اب معنی کیا ہوگا کہ بھئی اگر آپ نے زیادہ استعمال کرنے ہیں تو آپ پھر طاق عدد میں استعمال کریں گے، 3 5 7 9 اس طرح، لیکن 3 سے کم استعمال نہیں ہوگا. یہ ساری احادیث کو ملا کر جو معنی نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیں گے نماز کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ایک سوال کسی نے کیا ہوا کہ امام نسائی کا جو یہ والا موقف ہے طاق عدد میں پتھر استعمال کرنا، تو یہ ان کے پچھلے والے موقف سے مخالف نہیں ہے، پچھلے والے باب سے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. مقصد امام نسائی کا یہ تھا، جو پہلا باب قائم کیا انہوں نے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ النہی عن الاکتفاء فی الاستطابۃ باقل من 3 احجار، کہ 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنا اس سے منع ہے، وہ جو حدیث لائے. اور پھر یہ بعد میں جو 2 باب کہیں گے جس میں 2 پتھروں کا ذکر ہے، پھر 1 پتھر کا ذکر ہے، تو اس میں امام نسائی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ منع کیا نا منع، تو وہاں پہ وہ منع حرام والا نہیں ہے، تحریم والا نہیں ہے. تو جو پہلا باب ہے ان تینوں میں جہاں پہ النہی عن الاکتفاء کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منع تو ہے
لیکن وہ منع حرام والا نہیں ہے. یعنی اگر ایک انسان 3 پتھروں سے کم سے جو ہے وہ استنجا کر لے تو ٹھیک ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں ملے گا اس کو، البتہ افضل یہی ہے کہ 3 کرے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو امام نسائی نے 2 باب قائم کی جس میں 2 پتھروں کا ذکر ہے اور پھر آگے 1 پتھر کا ذکر ہے، تو وہاں پہ امام نسائی نے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. البتہ ظاہر ہے وہ افضل جو ہے وہ پھر وہی والی بات ہوگی جو امام نسائی نے پہلے باب میں قائم کی ہے. تو یہاں پہ یعنی کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح ایک ترتیب ہے کہ جی افضل یہ ہے 3، اور اگر 3 سے نہ کرے انسان 2 یا 1 سے کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس حدیث کا اپنے وطر سے مراد یہاں کیا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ؟ جی اس حدیث پہ جو میں بات کر رہا تھا فَأَوْتِرْ، کہ امام نسائی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے نا کہ جب استنجا کرو پتھروں سے تو طاق عدد استعمال کرو. تو طاق عدد میں جو ایک 1 وہ بھی طاق عدد ہے، تو لہٰذا 1 سے بھی جو ہے وہ استنجا کر سکتے ہیں. امام نسائی نے یہ استدلال کیا یہاں پہ. تو ہم نے جو ہے یہاں پہ جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ساری احادیث کو جب ملائیں گے، وہ 3 سے کم جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ بھی، اور اس کا جو ایک صحیح معنی ہے، اور ساری احادیث کو ملا کر یہی معنی نکلتا ہے کہ فَأَوْتِرْ میں طاق سے مراد 1 نہ لیا جائے بلکہ 3 اور 3 سے زیادہ. تو پھر اس طرح جب یہ معنی لیں گے تو ساری احادیث کا معنی درست ہو جائے گا. ساری احادیث کا جہاں پہ اللہ کے رسول نے 3 سے کم سے منع کیے وہ بھی اپنے معنی میں بالکل درست ہے، اور فاوتر بھی بالکل درست ہو جائے گی کہ فاوتر کا معنی یہ ہوگا کہ طاق عدد میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ 3 اور 3 سے زیادہ، 3 سے کم نہیں، یعنی 1 اس میں شامل نہ کیا جائے بلکہ 3 اور 3 سے زیادہ، 5 7 9 اس طرح. یہ صحیح معنی فاوتر کا، اور یہی زیادہ بہتر موقف ہے. امام نسائی کا یہاں پہ جو موقف ہے وہ اس کو ہم یعنی یہ کہیں گے کہ غیر راجح ہے، مطلب راجح نہیں ہے. امام نسائی کے موقف راجح نہیں ہے. تو دوسری طرف جو علماء ہیں نا وہ امام نسائی سے بڑے علماء ہیں. ٹھیک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کا یہ موقف ہے کہ 3 عدد استعمال کرنا پتھروں کا، یعنی پتھروں کے ذریعے جو استنجا کرنا اس میں 3 عدد استعمال کرنا وہ ضروری ہے اور لازم ہے، اس سے کم سے استعمال نہیں کر سکتے. یہ موقف امام شافعی کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، اور بڑے علماء کا، بہت سارے علماء کا. تو یہی زیادہ بہتر بات ہے. ذاتی طور پہ جو جن کی آراء اور جن کی رائے مجھے بہت پسند آتی ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کسی ایک عالم کی بات یا رائے پہ انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، تو ذاتی طور پہ میرا بھی ایک اس طرح کا معاملہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، کہ ان کی رائے سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں اور جس طرح دلائل دیتے ہیں تو اس سے تسلی ہوئی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، انہوں نے بھی یہی کہا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی جو راجح موقف ہے. واللہ تعالی اعلم. اچھا ایک اور معاملہ آتا ہے جی مجبوری کی حالت میں. ٹھیک ہے، کہ مجبوری کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انسان کو ایک ہی پتھر ملا ہے یا 2 ملے ہیں، تیسرا نہیں مل رہا، تو مجبوری کی حالت میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نا. صحیح ہے، اگر مجبوری آ گئی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے مجبوری میں کتنے حرام معاملات جو ہے وہ انسان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. جب انسان حرام جو نہیں کھا سکتا وہ مجبوری کی حالت میں انسان کھا سکتا ہے. تو اسی طرح مجبوری کی حالت میں شریعت جو ہے وہ آسانیاں کر دیتی ہے. تو اسی طرح مجبوری کی حالت میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بس مجبوری آ گئی ہے تو اب اس میں کر سکتے ہیں. جو یہ والی بات ہے نا، سارے اختلاف جو 2 موقف ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ بغیر مجبوری والی بات کیا ہے. ٹھیک، یعنی آپ ہم سے یہ نہیں کہیں کہ امام نسائی نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ 3 سے کر لو، اگر مجبوری ہے تو 2 یا 1 سے کر لو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ 3 سے کرنا افضل ہے، اور اگر بغیر مجبوری کے آپ 2 سے کریں یا 1 سے کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا، یعنی اس میں گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو بات ہے سارا اختلاف وہ بغیر مجبوری کے، جو مجبوری والی حالت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے.
کیونکہ بغیر مجبوری کے انسان جو ہے وہ اس طرح کا کام یعنی اب اس کو مل ہی نہیں رہے پتھر تو وہ کیا کرے, ظاہر ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, ایک بھی دو بھی. خشک ہو جائے اگر, ٹھیک ہے, تو اس میں صورت دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے نا کہ پتھر میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اگر تو اس نے جذب کر لیا تو مطلب وہ اب قابل استعمال ہے, اگر جذب نہیں ہے تو وہ پھر ناپاک ہے. باقی پھر انسان کی اپنی طبیعت ہے, اگر وہ دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تو ٹھیک ہے, اچھا نہ استعمال کر. نہیں یعنی شرعی اور کوئی سائنسی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سائنسی اعتبار سے پوچھا آپ نے, سائز, اچھا جی سائز کا ہم یہ کہیں گے کہ جو عرف اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عادت کے مطابق کہ انسان سمجھتا ہو کہ بس اس سائز سے جو ہے وہ استنجا کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ٹھیک ہے, یعنی کوئی سائز متعین نہیں کیا شریعت نے اس میں. بالکل جیسے پانی نہ ہو تو تیمم, کیا مطلب اس بات کا؟ ٹیشو آلٹرنیٹو ہے, جی ہاں ٹیشو سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. بات میں نے پہلے ہی بات کہی تھی کہ جو بھی چیز جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو نا اس سے استنجا کر سکتے ہیں, ٹیشو سے بھی کر سکتے ہیں, صحیح ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کہیں پہ جیسے باہر ملکوں میں تو اویلیبل نہیں ہوتا اس طرح, تو ٹیشو سے بھی استنجا ہو سکتا ہے. اور ہر وہ چیز جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس سے استنجا ہو سکتا ہے. ایک چیز جو کہ ہڈی ہے اس میں بھی جذب کرنے کی اگر صلاحیت ہوتی بھی صحیح تو اللہ کے رسول نے تو اس کو خاص منع کر دیا نا, تو اب اس سے ہم نے منع رہنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے خاص منع کر دیا اس سے. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو پاک ہو, نمبر ایک خود پاک ہو, یعنی کہ ناپاک چیز ہے تو اس سے کیسے استنجا ہو سکتا ہے, جیسے روسا کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. جو خود پاک ہو اور پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہو یعنی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو ہر اس چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک اصول آپ لوگوں کو بتا دیا نا, تو وہ خاص نام لے لے کے چیزوں کے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جی اس سے ہو سکتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے, تو یہ ہر ایک چیز تو ہم نہیں بتا سکتے. بس اصول آپ نے اپنے سامنے رکھنا کہ ہر وہ چیز جس سے پاکیزگی حاصل ہو جائے آپ اس سے استنجا کر سکتے ہیں. تو آگے پڑھیں, کون پڑھے گا آگے؟ پڑھیں آپ موحد ریحان. جی جی آواز نہیں آ رہی, آپ پڑھیں وانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليضرب معه بثلاثة أحجار فليستتب بها فإنها تجزي عنه. جی الاجتزاء فی الاستطابة بالحجارة دون غیرها.
اس باب کا پہلے مفہوم سمجھ لیں. مفہوم یہ ہے اس کا کہ استنجا کرنے کے بارے میں پتھروں کا استعمال کافی ہے. پتھروں کا استعمال کافی ہے. کافی ہے کا مطلب یہ کہ انسان کو جب وہ پتھروں سے استنجا کرے تو کسی قسم کے کوئی شک میں مبتلا نہ ہو کہ پتہ نہیں استنجا ہوا یا نہیں, پاکیزگی حاصل ہوئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو کسی قسم کے شک میں اور وسوسے میں مبتلا نہ ہو. یہ باب کا مقصد ہے. اب ترجمہ کر دیتے ہیں. الاجتزاء کافی ہونا. الاجتزاء کافی ہونا. فی الاستطابتی استنجا کرنے کے بارے میں. بالحجارتی کیا معنی؟ پتھر کے ذریعے. پتھر الحجارہ واحد ہے. نہیں سوری واحد کہہ رہا ہوں, الٹا کہہ دیا میں, جمع ہے. پتھروں کے ساتھ حجر واحد ہے. بالحجارتی پتھروں کے ساتھ. دون غیرہا اس کے علاوہ کے بغیر. یعنی اس کا آپ عام مفہوم یہ کر سکتے ہیں دون غیرہا کا کہ بھئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک آسان مفہوم. دون غیرہا کہ کسی اور چیز کے علاوہ, پتھروں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو ہر اس چیز کے بغیر صرف پتھروں کے ذریعے استنجا اگر کرے انسان تو بالکل درست ہے. ترجمہ ریپیٹ کر رہا ہوں. الاجتزاء, الاجتزاء کا معنی وہی ہے جو پیچھے لفظ گزرا ہے الاکتفاء, یعنی کافی سمجھنا, اکتفا کرنا. پیچھے بات گزرا نا النہی عن الاکتفاء, معنی کافی سمجھنا. فی الاستطابتی استنجا کرنے کے بارے میں. بالحجارتی پتھروں کے ساتھ. دون غیرہا پتھروں کے علاوہ کے بغیر. دون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دون علاوہ. صحیح ہے. یہ دون اور غیر آتے ہیں نا لفظ, یہ دونوں الفاظ جو ہے نا مترادف ہیں. مترادف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایک معنی. دونوں کا ایک معنی ہے, یعنی دون کی جگہ غیر بھی کہہ سکتے ہیں, غیر کی جگہ دون بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں من دون اللہ, جب انہوں نے پکارا اللہ کے علاوہ. صحیح ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے من غیر اللہ, اس کا معنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کو جو غیر ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز. تو دون اور غیر ان کو کہتا ہے مترادف, یعنی الفاظ دو ہیں لیکن معنی ان کا ایک ہی ہے. تو دون غیرہا کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ پتھروں کے علاوہ کے بغیر. کیا مطلب؟ پتھروں کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کے بغیر. یہ ابھی جو ہم نے کہ لفظی معنی ہے, آپ کو اس سے پہلے مفہوم بھی بتا چکے ہیں باپ کا کہ امام نسائی کا مقصد یہ ہے کہ استنجا کرنے میں ایک انسان صرف پتھروں کو کافی سمجھے اور پتھروں کے علاوہ کسی اور چیز کو استعمال نہ کرے تو وہ کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی سمجھے کہ بھئی پتھروں کے ساتھ مجھے شاید کوئی اور چیز بھی استعمال کرنی پڑے, پتہ نہیں استنجا ہوا یا نہیں ہوا. تو ایسی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ صرف پتھر استعمال کرے, پتھروں کے علاوہ اور کوئی چیز استعمال نہ کرے تو وہ کافی ہے, وہ بھی کافی ہے. دونا کا مطلب بغیر, دون کا مطلب بھی اور غیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے بغیر. جی جی
تو انسان جب شک سے دور ہوتا ہے نا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فاوتر جو کہا ہے نا کہ طاق عدد استعمال کر، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر انسان کو 3 پتھروں سے پاکیزگی حاصل نہیں ہو رہی تو وہ اور کر لے، 5 لے لے، 7 لے لے، 9 لے لے. وہ اسی لیے کہ انسان اپنی حالت خود سمجھتا ہے. اب حدیث جو لائے امام نسائی، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدکم، ترجمہ کریں اس کا، جائے، اذا جب، ذهب جائے، احدکم ہاں تمہارا کوئی ایک، الى الغائط بیت الخلاء کی طرف، قضاء حاجت کے لیے، ٹھیک ہے. الغائط معنی یعنی جو نتیجتاً معنی اس کا نکلتا ہے وہ ہے قضاء حاجت کے لیے جائے. فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کیا معنی کریں گے؟ جائے، لے جائے. فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لے جائے، معه اپنے ساتھ، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ 3 پتھر. بالکل، یہ میں سوال کرنے لگا تھا آپ سے، یہ حدیث پوری کر لیں پھر کرتے ہیں انشاءاللہ. فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا، ہاں اسے چاہیے کہ وہ استنجا کرے ان کے ذریعے. کن کے ذریعے؟ پتھروں کے ذریعے. نہیں، بہا کی جو ضمیر ہے وہ ثلاثتی احجار کی طرف جا رہی ہے. فلیستطب، اسے چاہیے کہ وہ استنجا کرے بہا ان پتھروں کے ذریعے. فإنها، پس بے شک وہ، کون؟ پتھر، وہی ثلاثتی احجار کی طرف. فإنها، پس بے شک وہ، تجزئ عنہ، کافی ہو جائیں گے اس سے. تجزئ جی، تجزی، اچھا صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. جزا یجزی دونوں باب آتے ہیں، جزا یجزی سے بھی آتا ہے اور اجزاء یجزئ اس سے بھی آتا ہے، یعنی ثلاثی سے بھی، ثلاثی مجرد سے بھی، ثلاثی مزید فی سے بھی. یہ پتہ ہے آپ لوگوں کیا ہوتا ہے ثلاثی مجرد یا مزید فی؟ کہ پہلی مرتبہ سننا ہے؟ صرف سنا ہوا ہے بس، یہ نہیں پتا کہ ہے کیا. اچھا صحیح ہے، ہاں معنی ایک ہی ہوگا. ہاں تجزئ، کافی ہو جائیں گے وہ، یعنی وہ پتھر، عنہ اس شخص سے. عنہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ احدکم جو پیچھے گزرا نا حدیث میں، تمہارا کوئی ایک، ٹھیک ہے، تو عنہ اس سے کافی ہو جائیں گے وہ پتھر. ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 حروف ہیں باب میں اور تینوں اصلی ہیں. ضرب، نصر، فتح، یہ 3 ہیں نا حروف اور تینوں اصلی ہیں. ثلاثی مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی 3 سے تو زیادہ ہیں لیکن 3 اصلی ہیں اور باقی کچھ زائد ہیں. جیسے اکرما، صحیح ہے، اکرما میں 3 اصلی ہیں اور 1 زائد ہے، ٹوٹل 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، یعنی 3 حروف اور مزید فی اور کچھ حروف زائد ہیں اس میں، یعنی 3 تو ہو گئے اصلی اور کچھ حروف زائد ہو گئے. جیسے اکرما میں 1 حرف وہ زائد ہے، حمزہ، جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ کیا؟ کاف را میم. صحیح ہے. صرفا، باب تفعیل، اس میں بھی 1 حرف زائد ہے جس کا روٹ ورڈ ہے صاد را فا. یہ جو ڈبل را آ رہی ہے اس میں سے 1 را زائد ہوگی. صحیح ہے، اس طرح کا. یہ باب استفعال جو ہم کہتے ہیں نا، استفعال، وہ بھی ثلاثی مزید ہے، اس میں 3 حروف زائد ہوتے ہیں. استخرجا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے اس کا؟ خا را جا.
صحیح ہے. اب 3 حروف جو شروع میں آ رہے ہیں وہ زائد ہے, الف, سین اور تا. تو تجزئ جو ہے نا وہ ثلاثی مزید فی ہوگا, اور تجزی ثلاثی مجرد ہوگا. وہ کیسے ہوگا یہ پھر ایک الگ کہانی ہے, اس میں مزید پھر ٹائم لگ جائے گا, تو اس کو انشاءاللہ یہیں تک ہی رکھتے ہیں پھر. اچھا, حدیث کا ترجمہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اذا ذهب احدکم, جب جائے تمہارا کوئی ایک, الى الغائط, قضاء حاجت کی طرف, فلیذهب معه بثلاثه احجار, تو وہ لے جائے اپنے ساتھ 3 پتھر, فلیستطب بها, اسے چاہیے کہ وہ ان پتھروں کے ساتھ استنجا کرے, فانها تجزئ عنه, کیونکہ بس بے شک وہ پتھر اس سے کافی ہو جائیں گے. اس میں ایک لفظ جو نیا آ رہا ہے وہ ہے تجزئ, جس کا معنی ہوتا ہے کافی ہو جائیں گے. اسی تجزئ کا مصدر استعمال کے امام نسائی نے باب میں, کہاں پہ؟ الاجتزاء, وہ اسی تجزئ کا مصدر ہے. تو اس لیے یعنی تجزی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تجزئ پڑھا جائے, کیونکہ امام نسائی نے تجزئ کا لفظ قائم کیا باب میں, تجزئ کا مصدر, یجزی کا مصدر قائم نہیں کیا. کیا معنی الاجتزاء؟ کافی سمجھنا یا کافی ہو جانا. اچھا, حدیث بالکل واضح ہے, اور امام نسائی کا جو مقصد ہے اس حدیث سے وہ بھی بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اگر صرف پتھروں کا استعمال کرے, پتھروں کے علاوہ اور کوئی چیز استعمال نہ بھی کرے, ٹھیک ہے, پانی کا یا کسی اور بھی چیز کا استعمال نہ کرے, صرف پتھروں کا استعمال کرے, تو فإنها تجزئ عنہ, وہ بھی کافی ہے. تو اس میں انسان کو کسی قسم کے کوئی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ انسان کی اپنی طبیعت اور اپنی عادت ہے. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ابھی تک طہارت حاصل نہیں ہوئی تو وہ اور پتھر کے ساتھ استنجا کر سکتا ہے, یا اور کسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے. صحیح ہے. یہاں حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی لازم ہے کہ بس استنجا پتھروں سے کرنا اور کسی سے نہیں کرنا, یہ لازمی بات نہیں ہے. بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی ہو جائیں گے, کافی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان کو کافی نہیں ہو رہے اس کی اپنی طبیعت کے مطابق, تو وہ اور چیز استعمال کر سکتا ہے. اہل قباء کی تعریف کی تھی, اب وہ آگے ویسے آ رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا اِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ, تو وہ دونوں استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ویسے یہ جو روایت ہے نا اس میں تھوڑا سا کلام ہے اس اعتبار سے کہ جس حدیث میں یہ مذکور ہے نا کہ پتھر اور پانی دونوں استعمال کرتے تھے, اس میں ضعف ہے. جو صحیح روایت ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ صرف پانی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, جو صرف پانی استعمال کرنے والی روایت ہے نا وہ صحیح ہے. ہاں پانی ہے بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی سب سے افضل طریقہ استنجا کرنے کا وہ پانی ہے. آگے امام نسائی اس کا باب بھی قائم کریں گے. کیا پتھروں کا استعمال پانی کی غیر موجودگی میں؟ نہیں, غیر موجودگی میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پہ وہ وضو اور تیمم والی بات نہیں ہے کہ وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو, نہیں, پانی کی موجودگی میں بھی یعنی استنجا کر سکتے ہیں پتھروں کے ساتھ, لیکن افضل پانی ہے, کیونکہ پانی کے ساتھ سب سے زیادہ طہارت حاصل ہوتی ہے. تو یہ والا باب اور حدیث سمجھ آ گئی آپ کو؟ آسان ہے بالکل, مقصد امام نسائی کا واضح ہے, حدیث بھی واضح ہے کہ پتھر جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے. صحیح ہے. ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اگر انسان کی اگر عادت کی طبیعت گوارا نہ کرے تو وہ اور بھی چیز استعمال کر سکتا ہے, اور مٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, مٹی کو بھی طاہر کہا گیا, طاہر اور مطہر, وہ خود بھی پاک ہے اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے. تو انسان مٹی کے ساتھ بھی استنجا کر سکتا ہے. میرے خیال کسی نے سوال بھی کیا تھا اس وقت. یہ خالی وضو کے وقت ہے؟ نہیں, یہ عام حالات میں جس طرح پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور پانی کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا افضل پانی کا استعمال کرنا ہے, افضل. وہ آگے یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے بالکل اگلے باب میں ہی. کون پڑھے گا؟ محمد عبداللہ آپ پڑھیں.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باب الاستنجاء بالماء. جی قال رسول اللہ تعالی سمیت انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحوی اداوة من ماء فیستنجی بالماء. بارک اللہ. الاستنجاء بالماء کیا معنی؟ آسان ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا. صحیح ہے، تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے استنجا کرنے میں. یعنی امام نسائی کا یہاں پہ یہ مقصد یہ ہے کہ انسان صرف پانی کے ساتھ استنجا کر رہا ہے اور ڈیلے وغیرہ پتھر وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کر رہا، تو یہ بھی درست ہے، اور نہ صرف درست ہے بلکہ افضل ہے. جو روایت ہے قرآن مجید کی آیت جس کے بارے میں نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ٹھیک ہے، کہ مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اہل قباء سے پوچھا ان اللہ یثنی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی کہ تم پاکیزگی کو پسند کرتے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ہے اس میں کہ ہم پتھر اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں، وہ روایت جو ہے اس میں کلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا ضعف ہے. جو صحیح روایت ہے اس میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو پانی استعمال کرنے والی روایت بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ یہ لوگ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. یہ احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب کے لیے ہیں. صحیح ہے، سب کے لیے ہیں، صرف یعنی مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ہیں. آئے وقت 3 چاہیے جب بھی اسی وقت. جی بالکل، ہر وقت 3 چاہیے، بالکل ضروری ہے. وہ بس ایک مجبوری اگر ہو گئی ہے، مل ہی نہیں رہے 3، تو وہ تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کی بنا پر تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے یعنی بغیر مجبوری کے تو ضروری ہے 3 کم سے کم ہونے چاہیے. اور اگر زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر 3 سے زیادہ استعمال کرنا ہے تو طاق، 4 نہیں، ٹھیک ہے، 6 نہیں بلکہ طاق عدد میں. کیا جی جی بالکل. ہاں، پچھلی روایت کے بارے میں جو ہم نے ترجمہ کیا تھا نا، آپ نے بھی اس وقت وہ بات کی تھی کہ اذا ذہب کا معنی ہم نے کیا کیا تھا کہ جب جائے تمہارا کوئی ایک، اور اسی ذہابہ کا لفظ آگے آ رہا ہے، یعنی اسی ذہابہ کا جو امر ہے وہی باب ہے بالکل. فَلْيَذْهَبْ، وہاں پہ ہم معنی کر رہے تھے کیا کہ لے جائے. ٹھیک ہے، ذہابہ کا معنی جا رہے کر رہے تھے اور لیذهب کا معنی لے جائے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق جو آ رہا تھا اس کی وجہ پہلے بھی آ چکی ہے کئی بار. وہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا تھا نا، با بثلاثت احجار میں با جو آپ دیکھ رہے ہیں با، یہ بار بار آیا کہ یہ با متعدی بنا دیتا ہے. صحیح ہے، لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. تو ذہابہ جو خالی تھا با سے اس کا مطلب تھا لازم والا یعنی جائے. ٹھیک ہے، اسی ذہابہ کے بعد جب با حرف جر لگا دیں گے تو اب لے جانے کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، اب معنی ہوگا لیذهب معه بثلاثت احجار، کہ 3 پتھر لے جائے. اب لیذهب کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ چاہیے کہ وہ جائے، بلکہ نہیں، لیذهب وہ لے جائے.
واضح ہے؟ تو یہ جو اگلا باب ہم نے پڑھا ہے اور اس کی حدیث بھی پڑھ لی ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اور جو حدیث لائے ہیں وہ ہے آپ کے پاس کہاں سے شروع ہو رہی ہے حدیث؟ ان عطاء ابن ابی میمونہ، یہاں سے عطاء بن ابو میمونہ. تو اس کا معنی پھر یعنی یہ والا نہ بنتا، یعنی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگر ہم با نہ لگائیں نا یہاں پہ، تو یہاں پہ لا محالہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ با محذوف ہوگا. اس کو منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا لا محالہ معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ با محذوف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ معنی یہ کر رہے ہیں کہ لے جائے 3 پتھروں کو، تو اگر آپ نے با نہیں بھی لگایا نا تو لازمی طور پہ وہ اس کے اندر موجود ہے. صحیح ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آگے. لازم اور متعدی ڈیٹیل سے سمجھا دیجیے گا کبھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی سمجھا دیں گے. تو انس عطا بن ابو میمونہ یہ تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں سمعت انس بن مالک، میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو. ابی کون ہے؟ یہ پورا ان کا نام ہے نا، عطا بن ابی میمونہ، یعنی عطا ان کا نام ہے اور ابو میمونہ ان کے جو والد ہیں ان کی کنیت ہے. عطا جو ہے وہ تابعی ہیں. تو عطا بن ابو میمونہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسولوں پہ رفع کیوں آ رہا ہے؟ جی، کانا فعل ہے، رسول فاعل ہے. صحیح جواب ہے. اس کو کہتے ہیں کانا کا اسم ہے، کیونکہ کانا افعال ناقصہ ہے. ٹھیک ہے، تو افعال ناقصہ کے بارے میں جو ہے نا وہ 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو جو کانا کا اسم ہوتا ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ رفع ہوتی ہے، اور جو اس کی خبر ہے وہ اس پہ نصب ہوتا ہے. جیسے کان اللہ غفورا رحیما. پتہ میں نے آپ کو یہ سنایا تھا یا نہیں کہ مطلب نحو کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے اس کا، کہ ایک گاؤں تھا، اس میں جو امام صاحب تھے نا وہ اس گاؤں کے اکیلے حافظ تھے. ٹھیک ہے، اس پورے گاؤں میں کوئی اور حافظ نہیں تھا، اکیلے حافظ تھے وہ. تو امام صاحب جو ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے، ان کو قرآن ان کو کوئی خاص یاد نہیں تھا. صحیح ہے، تو اب تھے بھی اکیلے حافظ، تو پیچھے سننے والا تو کوئی نہیں ہے، تو بس مرضی سے پڑھی جاؤ، غلط پڑھو صحیح پڑھو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اتفاق سے ایک عالم کا گزر ہو رہا تھا اس گاؤں سے، تو انہوں نے اس مسجد میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھی. تو عالم جو تھے نا وہ حافظ نہیں تھے، لیکن جب عالم تھے تو ظاہر ہے نحو صرف بھی ان کو آتی تھی، تو انہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. تو وہ جو ہے غالباً یہی آیت تھی، اس کو پڑھا تھا کان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، کان اللہ غفور الرحیم، یعنی غفور الرحیم کو بھی اس نے رفع دے دیا، حالانکہ وہ کانا کی خبر ہے.
تو کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو قرآن میں کیا ہے؟ کان اللہ غفورن رحیمن. تو انہوں نے لقمہ دے دیا، عالم نے لقمہ دے دیا کہ کان اللہ غفور الرحیما، ایسے پڑھنا ہے. تو خیر اس نے صحیح کر لیا، اور نماز جب ختم ہوئی تو پیچھے مڑ کے بہت خوش ہوا وہ کہ ماشاءاللہ آپ بھی حافظ ہیں، آپ بھی حافظ ہیں جو آپ نے میری غلطی نکالی ہے. تو عالم نے جواب دیا کہ میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن تم جیسے حافظوں کا باپ ہوں. مطلب اتنا مجھے پتہ چل جاتا ہے گرامر کی وجہ سے. تو یہ اصول ہے کانا کا کہ وہ اسم جو ہوتا ہے اس پہ رفع ہوتی ہے، جیسے کان اللہ، اور یہاں پہ کان رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ اس پہ نصب ہوتا ہے، جیسے کان اللہ غفورن رحیمن. یہ دونوں خبریں ہیں، غفورن بھی خبر ہے، رحیمن بھی خبر ہے، دو خبریں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں نا، کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. میمونہ لیڈیز کا نام ہے، تو پھر وہ ابو میمونہ ہے، ابو میمونہ. ٹھیک ہے، یعنی کسی اپنے مؤنث اولاد پر بھی کنیت رکھی جاتی ہے، ابو میمونہ، ابو عائشہ کنیت ہے. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب یہاں پہ جو کانا ہے نا اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا مشکل اس طور پہ ہوگی کہ اس کی خبر بالکل واضح طور پہ منصوب نہیں ہے. وہ کس طرح کہ یہاں پہ جو کانا کی خبر ہے وہ پورا جملہ ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات جو خبر ہوتی ہے نا وہ پورا جملہ آ جاتا ہے، جیسے یہ اذا دخل الخلاء، اور آگے پورا جو جملہ ہے نا وہ کانا کی خبر ہے، پورا جملہ. اور یہ جو تھوڑا سا مطلب ایڈوانس لیول جو ہے، یہ پھر آپ لوگ جب آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی باتیں ساری سمجھ میں آئیں گی. ابھی تک آپ لوگوں کے لیے یہی اصول ہے کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. کانا کا مفعول کیا ہے؟ کانا کا مفعول نہیں آتا، کانا کا اسم اور خبر آتی ہے. افعال ناقصہ کہتے ہیں ان کو. ابو میمونہ اور ابی میمونہ میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جی 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 بالکل. جو ابی میمونہ ہے وہ حالت جر میں ہے، اور ابو میمونہ وہ حالت رفع میں ہے. تو یہاں پہ حالت جر میں کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. ان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ 3 4 حروف کو جر دے گا. ان صرف عطا کو جر دے گا بس. جی نہیں، عطا کی جر کی وجہ سے ابھی تک صحیح جواب بنا نہیں ہے کوئی. صفت ہے، بن کا منافلہ ہے، یہ صفت ہے، صفت نہیں، سوری صفت نہیں، مضاف الیہ ہے. یہ جو ابی میمونہ ہے نا یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ قاعدہ ہم نے آپ کو بہت بار بتایا ہے بن کا. ٹھیک ہے، بن کا قاعدہ ہے نا کہ بن ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے. صحیح ہے. اب آپ کو یہ سارا جملہ سمجھ آ جائے گا کہ عطا پہ جو جر آ رہی ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے. بن پہ جو جر آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ عطا کی صفت بن رہا ہے، اس لیے وہ بھی مجرور ہوگا. عطا ابنی، ٹھیک ہے. اور ابی میمونہ جو اس پر جر آ رہی ہے، یعنی ابی حالت جو جر میں آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے بن کا.
یہ ابھی جو ہے آپ نے پڑھے نا اسماء الخمسہ، یہ ان میں سے ہے، اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حرکت کے ساتھ نہیں آتا بلکہ حرف کے ساتھ آتا ہے، یعنی رفع میں اس کی جگہ واو آتا ہے، نصب میں الف آتا ہے، اور جر میں یا آتی ہے. تو یہاں پہ جر میں آپ دیکھ لیں یا آ رہی ہے ابھی، تو جہاں پہ جر آپ کو سمجھ آ گئی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بن کا مضاف الیہ بن رہا ہے. دیکھیں معنی بھی یہی ہوتا ہے، اگر ہم معنی تو ایسی کر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بالکل ترکیبی والا معنی کریں نا تو معنی سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. عطا، وہ عطا جو بیٹا ہے، صحیح ہے، تو عطا کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا کہ وہ عطا جو بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ ابو میمونہ کا بیٹا ہے، ابو میمونہ کا، مضاف مضاف الیہ والا معنی، ٹھیک ہے. یہی بن جو آگے آ رہا ہے ادھر دیکھ لیں آپ، سمعت انس بن مالک، میں نے سنا انس بن مالک کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب آپ کیا کہیں گے کہ انسا، پہلے اس کا حل کریں گے کہ انسا پہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ بالکل، انسا مفعول بن رہا ہے. میں نے سنا انس کو، صحیح ہے، تو مطلب میں نے سنا، تو میں جو وہ فاعل ہو گیا، یعنی کہنے والے عطا ہیں، صحیح ہے. تو سمعتو میں جو فاعل ہے وہ موجود ہے انا ضمیر میں کہ بھئی میں نے سنا، تو فاعل تو موجود ہے. جب فعل آ گیا، فاعل آ گیا، تو اب کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا، ٹھیک ہے. معنی بھی مفعول والا ہے کہ میں نے سنا انس کو، تو سننے والا جو فعل ہے وہ انس کے ساتھ متعلق ہے، تو انس پہ جو نصب ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے ہے. یہ انس تو واضح ہو گیا. بن پر نصب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ صفت ہے انس کی، صحیح ہے، اور موصوف صفت کا اعراب سیم ہوگا، ٹھیک ہے. مالکن، اس پہ جر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. وہی بن کا قاعدہ کہ بن ما قبل کے لیے صفت ہوگا اور ما بعد کے لیے مضاف الیہ. تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو جب پریکٹس کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. اور بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بن سے پہلے والے حرف کو جو اعراب مل رہا ہے نا، وہ چاہے اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، وہ فاعل بن رہا ہے یا وہ مفعول بن رہا ہے، جو بھی بن رہا ہے، اس کی وجہ سے وہی اعراب بن کا بھی بنے گا. اور بن کے بعد جو نام آ رہا ہے نا اس کو آپ نے جر دینی ہے ہمیشہ. جی، مالکن مضاف الیہ ہے بن کا، بن پر کسرہ نہیں ہے. انس بن مالک والے کی بات ہو رہی ہے، آپ شاید عطا بن ابو میمونہ والے کو دیکھ رہے ہوں. انس بن مالک کی بات ہو رہی ہے. انسب نہ مالکن، وہاں پہ نصب ہے. اوپر جو ہم نے بن پڑھا ہے وہاں پہ جر تھی، عطا ابن ابی میمونہ. اچھا، ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ مالکن مالکی کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جی، نکرے تو کیا ہوا؟ مالکی یوم الدین. آسان سا جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہر اسم میں تنوین ہی پڑھی جائے گی، ہر اسم میں. اصل یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ ہر اسم میں تنوین پڑھنی ہے، الا یہ کہ کوئی رکاوٹ آ جائے تنوین سے. جیسے مالکی یوم الدین میں تنوین سے رکاوٹ یہ بات آ رہی ہے کہ مالکی مضاف بن رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی، صحیح ہے. اب یہاں پہ جو مالک ہے وہ کچھ نہیں بن رہا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تنوین سے، تو یہاں پہ تنوین پڑھیں گے، صحیح ہے. اور مثال کے طور پہ رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے تنوین سے؟ غیر منصرف، غیر منصرف پر بھی جو ہے وہ تنوین نہیں آتی. جیسے آپ نے میمونتا پڑھتے ہیں، عائشتا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی. اور کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ الف لام، صحیح ہے، اس پہ ہم نے آپ کو بھی بتایا تھا، نحوی کو جس نے سلام کیا تھا السلام علیکم، اس نے جواب کیا دیا تھا؟ وعلیکم السلام، یا جامع التنوین واللام، تنوین اور لام کو جمع کرنے والے وعلیکم السلام.
کیونکہ اس نے جمع کر دیا تھا نا الف لام اور تنوین کو، تو مانا تنوین وہاں پر بھی نہیں آئے گی جہاں پہ الف لام آ جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ تنوین نہیں آئے گی، وگرنہ ہر اسم میں اصل تنوین ہی ہے. اچھا یہ ایک سوال تھا کہ میمونتا کیا ہے، یعنی اعراب میں میمونتا کیا بن رہا ہے؟ میمونتا بھی مضاف الیہ ہے، ابی کا، میمونہ کا والد، صحیح ہے. تو یہ جو کنیت میں ابو آتا ہے نا، ابو، یہ بھی مضاف ہوتا ہے اور اگلا اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. میرے خیال کافی ہے یہاں تک، زیادہ ہو جائے گا پھر. تو عطا بن ابو میمونہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا یہ کہتے ہوئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء داخل ہوتے، احملو، احملو، کیا پڑھیں گے اس کو؟ احملو، انا وغلام معی نحوی، احملو انا اٹھاتا میں، احملو انا اٹھاتا میں، وغلام معی نحوی، اور ایک بچہ یا لڑکا، غلام مانا بچہ، احملو انا اٹھاتا میں، وغلام معی اور ایک بچہ، معی میرے ساتھ، نحوی میری ہی طرح کا. اداوتن من ماء، پانی کا برتن، اداوا کہتے ہیں برتن، نحوی میری طرح کا. نحوی میری طرح کا. اداوتن کیا اٹھاتا؟ برتن، من ماء پانی کا. فیستنجی بالماء، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ استنجا کرتے پانی کے ساتھ. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اداوتن معنی برتن. کون سا؟ یعنی جب فعل آتا ہے نا تو فعل کا ظاہر ہے فاعل موجود ہوتا ہے، تو یہاں پہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی استنجا کرتے، کون استنجا کرتے؟ وہ. فاعل دو طرح سے آتے ہیں نا، ایک تو ہے کہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ضرب زید، زید نے مارا، اور ایک یہ ہے کہ زید کا پہلے ذکر ہو چکا ہے پھر کہا گیا ضربا، مارا اس نے یعنی زید نے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں فاعل کی، کہ کبھی وہ ظاہر ہوتا ہے کبھی وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. ضمیر کی صورت میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اللہ کے رسول کا ذکر ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے لیے بیت الخلاء کے لیے، صحیح ہے، تو اللہ کے رسول کا ذکر ہو گیا. تو اب جو اگلا جو فعل آئے گا اللہ کے رسول کے بارے میں، وہاں پہ اس کا فاعل دوبارہ تو نہیں آئے گا ظاہر ہے، اب وہ ضمیر کے طور پہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو فیستنجی، وہ آپ پھر استنجا کرتے، بالمائی پانی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یا اور پھر آ کے ایکولز ٹو ہوا. اداوتن نہیں، اداوتن نصب ہے اس پر. نصب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے. کس کا مفعول؟
جی جی، تو کیا لفظ ہے اٹھانے کے بارے میں؟ احملو، جی بالکل، احملو کا مفعول بن رہا ہے، معنی بھی مفعول والا ہے، اٹھاتا میں اور میرے جیسا بچہ کیا اٹھاتا؟ اداوتن، برتن. اداوتن مطلب ہے اس کا برتن، مما ان، پانی کا، پانی کا برتن. یہ اداوتن کے بارے میں جو آگے آپ من ما ان دیکھ رہے ہیں نا، اس من کو کیا کہتے ہیں؟ من بیانیہ، جو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی وہ جو برتن تھا نا، وہ برتن پانی کا تھا، بیان کیا جا رہا ہے اس کا، تو اس کو کہتے ہیں من بیانیہ. نہیں نہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو برتن تھا نا وہ پانی کا تھا. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ برتن سے لیا یا جیسے بھی، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو برتن تھا وہ پانی کا تھا، یعنی اس کے اندر پانی تھا. ہوتا تو سے ہے. ہاں، بیانیہ جو من بیانیہ ہوتا ہے نا، اس کا پھر معنی وہ سے والا نہیں ہوتا کہ ہم فلاں چیز اس سے لیتے ہیں، اس کا معنی پھر صرف اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے، تو یہاں پہ وہ سے والا معنی نہیں ہوگا. تو بالکل واضح حدیث ہے، ترجمہ مشکل تو نہیں ہے اس کا، ریپیٹ کروں؟ بس ایک بات اس میں یہ دیکھنے والی ہے کہ انس بن مالک نے جو فرمایا نا کہ اللہ کے رسول جب بیت الخلا گئے، تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، احملو اٹھایا میں نے، احملو انا اٹھایا میں نے، وغلام معیہ اور میرے ساتھ ایک بچے نے، نحوی جو میری طرح کا تھا، کیا اٹھایا؟ اداوتن، ایک برتن، ممائن جو کہ پانی کا تھا، فیستنجی بالمائی آپ نے استنجا کیا پانی کے ساتھ. انس بن مالک نے جو یہ فرمایا نحوی میری طرح کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میری طرح کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ہم عمر تھا، ٹھیک ہے، وہ میرے ہم عمر تھا، جیسے میں بچہ تھا چھوٹا سا، اسی طرح وہ بھی ایک بچہ تھا. تو نحوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمر تھا، ہماری عمر جو تقریباً برابر تھی. تو امام نسائی نے جو یہاں پہ استدلال کیا وہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ استنجا کرنا، واضح ہے بالکل. اور محل استدلال وہ کیا ہوگا حدیث میں؟ یعنی جو لفظ ہے وہ لفظ کیا بنے گا؟ وہ عربی پڑھے نا، فیستنجی بالمائی، اس کو کہتے ہیں محل استدلال. محل استدلال کا مطلب کہ جس لفظ سے استدلال کیا وہ یہ ہے، استدلال کا محل، استدلال کی جگہ وہ کیا ہے؟ فیستنجی بالمائی، کہ اللہ کے رسول نے پانی کے ساتھ استنجا کیا. یستنجی میں جو یا ہے وہ ہوا ہے مستتر، نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. یستنجی میں یا اس باپ کی اپنی ہے، یستنجی جیسے یضربو ہے، اس میں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ با جو ہے وہ ضمیر کی وضاحت کر رہا ہے، بالکل نہیں. یستنجی میں یا اپنے باپ اس کی ہے، باقی جو ہوا ضمیر ہے وہ اس پہ ویسے ہی موجود ہے. اچھا، ایک بہت اچھا سوال آیا ہے، بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. احملو میں جب پہلے سے ضمیر موجود ہے تو، یعنی انا ضمیر اس میں مستتر ہے، جب پہلے سے اس میں موجود ہے تو پھر بعد میں انا ضمیر ظاہر کیوں لائے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ حدیث میں احملو انا، یعنی یہ کہتے بھئی احملو وغلام، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک اہم سوال ہے کہ احملو جب ضمیر فعل موجود ہے اور جب فعل میں اس میں ضمیر آ چکی ہے تو پھر اس ضمیر کو ظاہر کرنے کا کیا فائدہ؟
ظاہر کیوں لائیں؟ کیا تاکید کے لیے؟ ہاں تو یہ ایک سوال ہے اور ایک اہم سوال ہے، اور یہاں پہ ایک اصول ہے نحو کا. نحو ہم نے کوشش کی تھی کہ بند کر دیتے ہیں ابھی، لیکن اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو پھر ظاہر بتانا پڑے گا. اصول یہ ہے ایک جملہ یہ بن رہا تھا جو کہ غلط ہے. ضربت وزید، معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی معنی جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے مارا اور زید نے مارا. ٹھیک ہے، اصول یہ ہے کہ جب اس ضربت میں ایک ضمیر ہے وہ کون سی ہے جو کہ مستتر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، وہ کون سی ہوگی؟ انا. انا صحیح ہے، یہ ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے. اصول یہ ہے اس ضمیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. ضمائر پڑھے آپ لوگوں نے؟ پڑھے؟ تو اس میں سے ایک ہے نا ضمیر مرفوع متصل، یعنی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ضربہ میں ہوا، ضربا میں ہما، ضربو میں ہم، ضربت میں ہیا. ٹھیک ہے، ضربتا میں ہما، اور پھر ضربنا میں کیا ہوگی؟ ہننا. پھر اگر حاضر میں آ جائے تو ضربتا، اس میں کیا ہوگی؟ انتا. ضربتما میں انتما، ضربتم انتم، ضربتی انتی، ضربتما میں انتما، ضربتن میں انتن، ضربتو میں انا، اور ضربنا میں نحنو. ٹھیک ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ ملتی ہے اور فاعل ہوتی ہے اس کا. فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فاعل بنتی ہے ہمیشہ. جیسے آپ نے یستنجی میں دیکھا، ہم نے کہا نا یستنجی میں ضمیر اس کا فاعل ہے، ہوا ضمیر. استنجا کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو فاعل ہے اس کا. اسے کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل جو کہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے. اصول یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے نا، عطف، جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے، عطف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حرف عطف واو. ٹھیک ہے، جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جاتا ہے اس وقت اس ضمیر مرفوع متصل کو ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس وقت اس ضمیر مرفوع متصل کو ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ویسے یہاں پہ اس کو اس طرح کریں کہ جو اصل اصول ہے نا، اصل اصول یہ ایک اس کی ایک شیک ہے جو آپ کو میں نے بتائی. اصل اصول یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع، میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں، جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے تو فصل ضروری ہوتا ہے. فصل کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ فصل. ٹھیک ہے، جیسے وصل کہتے ہیں، وصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، اور فصل کا معنی ہوتا ہے فاصلہ. ٹھیک ہے، یعنی الگ. کہتے ہیں جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جاتا ہے نا تو اس وقت فصل یعنی فاصلہ لانا، یعنی عطف میں اور اس ضمیر میں فاصلہ لانا ضروری ہوتا ہے. فاصلہ لانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پہ تھا ضربت وزید میں کہ بھائی کہنا اس نے یہ ہے کہ میں نے مارا اور زید نے مارا. اب یہاں پہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جا رہا ہے، صحیح ہے، تو اب یہ عطف ایسے ہی نہیں آ جائے گا بغیر فاصلے کے جیسے یہاں پہ ہے. بغیر فاصلے کے عطف نہیں آئے گا بلکہ فاصلہ لانا ضروری ہوگا.
بغیر فاصلہ کیسے؟ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ واو عاطفہ کے ساتھ جو ہے وہ عطف ڈالا جا رہا ہے ضمیر پر، لیکن کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، بالکل بغیر، یعنی ضربتو کے ساتھ ہی عطف آ گیا. تو یہ بغیر فاصلے کے کبھی بھی عطف نہیں ڈالا جائے گا ضمیر مرفوع متصل پر، بلکہ کیا ہوگا ضروری؟ فصل، یعنی فاصلہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر فصل دو طرح کا ہے. فصل دو طرح کا ہے. ایک فصل ہے کہ آپ ضمیر کو ظاہر کر دیں، اور دوسرا فصل یہ ہے کوئی اور اسم، کہ آپ کوئی اور اسم لیں اس کے ذریعے فاصلہ ہو جائے. ضمیر کی مثال تو آ گئی آپ کے سامنے، ضربت انا وزید، صحیح ہے. اور کوئی اور اسم کی مثال کیا ہوگی؟ سمت اب اس نے کہنا یہ ہے کہ سمت وزید، میں نے روزہ رکھا اور زید نے رکھا، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے سمت وزید تو نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف بغیر فاصلے کے تو نہیں آئے گا، کوئی فاصلہ لانا پڑے گا. تو فاصلہ اب کوئی اور اسم لے آئے، جیسے سمت الیوم وزید. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، کیونکہ اب فاصلہ آ گیا ہے عطف میں اور ضمیر میں. جی نہیں، اگر کہنا چاہے تو آ سکتا ہے سمت انا وزید، ٹھیک ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ضمیر کی جگہ کوئی اور اسم لے آئیں، یعنی بس فاصلہ لانا ضروری ہے. آسان سی بات ہے، بس فاصلہ لانا ضروری ہے. تو آپ ضمیر کے ساتھ فاصلہ لے آئیں کہ اس ضمیر کو ظاہر کر دیں، یا آپ کیا کریں کہ آپ وہ فاصلہ کسی اور اسم کو ذکر کر کے فاصلہ کر دیں، جیسے سمت الیوم وزید. جی جی، کس میں اسم ایڈ کریں گے؟ جیسے یہاں پہ، جیسے ہم نے سمت الیوم میں اسم ایڈ کیا، تو وہاں پہ ضربت میں بھی کوئی اسم ایڈ کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لیں. ضربت الیوم وزید، وہی مثال کر لیں، میں نے آج میں نے بھی مارا اور زید نے بھی مارا ہے، ٹھیک ہے. ضربت الیوم وزید. تو یہ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ جی، ضربتو کے بعد مفعول آ سکتا ہے. ضربت الیوم میں تو مفعول ہے، الیوم مفعول فی کہتے ہیں اس کو، جو کہ ظرف ہے. کہاں پہ پوچھا جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ضرب، یعنی اگر آپ جملہ پورا کرنا چاہیں تو آگے کر سکتے ہیں. ضربت انا وزید اچھا ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں، یعنی آپ مفعول کو لے آئیں اس جگہ، ٹھیک ہے. مفعول کو لے آئیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے فاصلہ لانا. وہ فاصلہ اگر آپ مفعول کے ذریعے لا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ مفعول جو کہ فاعل کے بعد آتا ہے اس کو پہلے لے آئیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ضربت عمرا وزید، ایک صورت یہ بھی بنتی ہے اس کی. ضربت عمرا وزید، یہ بھی ٹھیک ہے بالکل.
کیجیے گا بعد میں پھر. اچھا آپ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے سوال پوچھنا ہے. السلام علیکم سلام. سر. جیسے یہ احملو میں آپ نے الف کے ذریعے بتایا کہ یہاں پر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اسی طرح میں یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ فیستنجی میں بھی یا ضمیر جو ہے یہ ہوا کو بتاتی ہے کہ یہاں ہوا مستتر ہے. یستنجی جو لفظ ہے نا، یہ یستنجی ایک پورا فعل ہے، اور یہاں پہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے یہ حرف جو یا ہے یہ کوئی کسی ضمیر کے بارے میں نشاندہی کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب شروع کا اس یا میں شروع کرنا کیا؟ شروع والا جو یا ہے نا، آخر والا یا نہیں، فیس یس والا یا. اچھا یس والا یا، ہاں وہ تو مضارع کے سیغے کا ہے نا، جو کہ اس کے سیغے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ علامت مضارع جو ہوتی ہے نا، اس سے سیغے کی پہچان ہوتی ہے کہ بھئی یہ سیغہ حاضر کا ہے یا غائب کا ہے، مذکر کا ہے، متکلم کا ہے، کس کا ہے. تو وہ یا جو شروع میں آ رہی ہے وہ بس سیغے کی نشاندہی کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اسی علامت کے ذریعے آپ کو جو ہے نا وہ ضمیر کا پہچاننا آسان ہوتا ہے. جیسے یستنجی میں اب آپ کو اس یا جو علامت مضارع اس کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ سیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، تو لہٰذا آپ وہی واحد مذکر غائب والی ضمیر لائیں گے. ہوا بالکل ایسے ہی ہے، یعنی علامت مضارع جو ہے اس کے تحت سیغہ جب آپ نے حل کر دیا تو اسی سیغے کے مطابق ضمیر آئے گی. یستنجی کی جگہ اگر ہم تستنجی کر دیں تو یہ حاضر کا سیغہ بن جائے گا. اب ضمیر بھی حاضر والی ہوگی، جیسے تستنجی کی کیا بنے گی؟ انتا. واضح ہے بات؟ باقی یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ بھی واضح ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور آگے ہے حدیث. یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عائشہ سے. چلیں یہ میں ہی پڑھ لیتا ہوں پھر. السماع من لفظ الشیخ بھی ایک طریقہ ہے حدیث کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہا قالت کہ وہ فرماتی ہیں مرنا ازواجکن، حکم دو اپنے خاوندوں کو، اپنے شوہروں کو، ان یستطیبوا یہ کہ وہ استنجا کریں، بالماء پانی کے ساتھ، مرنا کیا معنی ہے اس کا؟ حکم دو. یعنی یہ جو صیغہ ہے یہ ہے جمع مؤنث، امر کا جو ہے وہ فعل ہے یہ، اور صیغہ جمع مؤنث کا ہے. مر واحد مذکر جو امر کا صیغہ ہے اس کی پوری گردان اس طرح بنے گی مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا. جمع مؤنث غائب نہیں، جمع مؤنث بس، کیونکہ امر جو ہوتا ہے نا اس میں پھر وہ غائب حاضر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر امر کے ذریعے آپ کرتے ہیں کہ بھئی یہ امر حاضر کے لیے اور یہ امر غائب کے لیے. تو جب آپ نے امر حاضر کا کہہ دیا تب آپ کو صیغہ کہنے کے لیے غائب یا حاضر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس آپ کہیں گے کہ جمع مؤنث فعل امر حاضر. مرنا حکم دو، یعنی عورتوں سے خطاب کی جا رہا ہے کہ تم حکم دو، ازواجکن اپنے شوہروں کو، ان یستطیبوا بالماء یہ کہ وہ استنجا کریں پانی کے ساتھ. فإنی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بھئی تم کیوں کہو ان سے، فإنی بس بے شک میں، استحییہم منہ میں شرماتی ہوں ان سے، منہ اس بات سے، یعنی یہ بات کہنے سے میں ان سے شرماتی ہوں.
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، پانی کے ساتھ استنجا کرنا. جو مرن ازواجکن ہے، جس کا یعنی لفظی معنی تو یہ بن رہا ہے کہ اپنے شوہروں کو حکم دو، تو ظاہر ہے بیوی جو ہے وہ شوہر کو حکم نہیں دے سکتی. حکم دینے کا مطلب یہ کہ حکم دیا جاتا ہے جو یعنی علی وجہ الاستعلاء، جو بلند ہونا وہ حکم دیتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے بیوی شوہر کو حکم نہیں دے گی، بلکہ اس کا معنی جو مفہومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بس ان سے یہ کہو، ان سے یہ عرض کرو اور ان کو یہ سمجھاؤ. تو حدیث بالکل واضح ہے اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس میں بھی جو استدلال کے امام نسائی نے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے. کان یفعلہ، یعنی پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول. تو یہ ظاہر ہے جب اللہ کے رسول بھی ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں تو یہ افضل ہوگا، زیادہ پسندیدہ عمل ہے. پھر سے معنی، مرن ازواجکن، اپنے شوہروں سے کہو، ان یستطیبوا، یہ کہ وہ استنجا کریں، بالماء، پانی کے ساتھ، فانی، کیونکہ بے شک میں، استحییہم، شرم محسوس کرتی ہوں ان سے، منہ، اس بات سے، یہ بات کرنے سے. منہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کرنے سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان یفعلہ، اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. واضح ہے؟ یفعلہ، اس طرح کیا کرتے تھے. کانا آ گیا نا شروع میں، کانا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کا معنی پھر ماضی استمراری والا ہوتا ہے، یعنی یہ کام ماضی میں ہوتے رہا ہے. کانا یفعلہ، اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے، کرتے رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم